बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इस चैनल पे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई हैं क्योंकि मैं गिलगित में रहा कुछ दिनों और यहाँ पर मैंने बहुत इन्जॉय किया। गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऑनेस्टली मैं पहली दफ़ा आया और यहाँ के लोगों ने मेरा दिल जीता है और यहाँ के जो लोग हैं इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ज़बरदस्त लोग हैं, मेहमान नवाज़ लोग हैं। और यहाँ की खूबसूरती के तो क्या ही कहने, यहाँ जो हसीन वादियाँ हैं, यहाँ जो दरिया हैं, यहाँ पे जो दरख्त हैं, क्योंकि ख़िज़ा का मौसम था तो आप देख सकते हैं कि ख़िज़ा में जो दरख्तों का रंग है वो भी उन पत्तों का रंग तब्दील हो गया है। लेकिन ये जो ख़िज़ा के रंग हैं ये दिल में बहार लेकर आते हैं। और ख़ासकर ये देखें आप, जो पहाड़ है वो पहाड़ अब सफ़ेद चादर बर्फ़ की ओढ़ चुके हैं। तो ये वो खूबसूरत मनाजिर हैं जो यहाँ आकर देखें। और जो शहरों के हंगाम हैं, वहाँ की जो नॉइज़ पोल्यूशन है, उससे दूर यहाँ आकर ज़हनी सुकून मिला, इत्मीनान मिला। अब यहाँ से वापसी है तो मैंने कहा कि वापस जाने से पहले मैं जो यहाँ पर मेरे साथ साथ लोग मेरे मौजूद रहे, मुझे असिस्ट भी किया और मेरे यहाँ पर उन्होंने कुछ कहने से पहले वो काम कर दिखाया कि जी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम यहाँ हैं। उन्हीं में से एक हैं, मैं पहले बात करूँगा। नजीब भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ फ़हीम अख्तर जो कि हमारे मकामी यहाँ पर रिपोर्टर भी हैं, ये रिपोर्टिंग करते रहे इलेक्शन के दौरान। तो ज़रा फ़हीम से भी हम बात करते हैं। फ़हीम, मैं आया लाहौर से और मुझे मज़ा आया। मेरा वैसे तो ताल्लुक़ कराची से है, लेकिन कराची से जो ये यहाँ आकर गिलगित देखकर जो मुझे खुशी हुई है उसके तो क्या ही कहने हैं। इलेक्शन की कवरेज में ज़बरदस्त मज़ा आया, नो डाउट। मैं कहता हूँ कि मेरे इदारे ने जो मुझे भेजा, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ही फ़ैसला था यहाँ पर भेजकर। दिलचस्प बात ये कि इलेक्शन तो कवर होता रहा, लेकिन साथ साथ जो हमने एंजॉय किया है ना वो बड़ा कमाल हुआ है। तो आपको कैसा फ़ील हुआ इलेक्शन की कवरेज करके? सबसे पहले तो हम आपको गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन में खुशामदीद कहते हैं। अब तो मैं जा रहा हूँ बस आपके ज़िला के हवाले से, क्योंकि पहला ही दौरा है बहरहाल। हाँ। तो दूसरा जो आपने जिस तरीके से सफ़ेद टोपी और ये शादी जो सर पे अपना सजाया हुआ है, और यकीनन ये आपकी बहुत ही सज भी रही है आपके लिए। और ये गिलगित बल्तिस्तान की अलामती तौर पर एक शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जहाँ कहीं पे भी हमारे गेस्ट आते हैं, ऑफिशियल गेस्ट आते हैं या किसी के पर्सनल भी आते हैं, तो उनको अलामत के तौर पे या खुशामदीद करने के लिए हम मैं पूरे टूर में शायद ही ऐसा कोई दिन हो या मौका हो कि मैंने ये जो टोपी है ये मैंने उतारी हो। मैंने पूरे टूर में और मैंने इन्जॉय किया है वाकई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था, जैसे प्राउड फील कर रहा था मैं कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये सबसे खुशी की बात है। ये जो टोपी है ना, ये सिर्फ ये कैप नहीं है, टोपी नहीं है, क्या इसको कहते हैं, शाटी भी कहते हैं इसको, और इसको गंबूरी कहते हैं। ये जो है, ये इसको मोर के पर को जो है वो गंबूरी कहते हैं। ये शाटी है। शाटी के अलावा भी इसका को कहते हैं सर। अच्छा, इसको शाटी कहते हैं, ज़बान में शाटी कहते हैं और ब्रिटिश की ज़बान में गंबूरी कहते हैं। नजीब भाई बता रहे हैं कि शिना जो ज़बान है यहाँ की, जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें इसको शाटी कहते हैं और इसको शाटी कहते हैं। और ब्रिटिश की लैंग्वेज जो हमजा की मदर लैंग्वेज है उसमें इसको गंबूरी कहते हैं। और इसको फरसिन कहते हैं और शिना ज़बान में खोई कहते हैं। खोई। ये देखें आप, ये भी खूबसूरती है। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानें हैं और खैर मैं तो अभी तक सच्ची बात है कोई ज़बान नहीं सीख सका, लेकिन मेरी ज़बान बहुत चली है अलबत्ता यहाँ पे तो नजीब भाई से भी ज़रा मैं पता करूँ। नजीब भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये नहीं कि मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ तो इस वजह से नहीं, दिल से मुझे खुशी हुई है। और जिस तरह से आपका अपना यहाँ पर इनका ट्रांसपोर्ट का काम है और ये एंड टाइम के ऊपर इनके जो ड्राइवर थे वो किसी वजह से वो नहीं आ सके, तो नजीब भाई खुद मेरे साथ साथ गाड़ी चलाते रहे। और जैसे ये है मेहमान नवाजी, ये भी कह सकते थे कि भाई ज़रा मजबूरी है, मैं बंदा कोई और अरेंज करता हूँ, नहीं, इन्होंने कहा नहीं जी ये बात हो गई है, मैं आपके साथ साथ हूँ। और इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, नजीब भाई जो हैं वो यहाँ पर टूर गाइड भी हैं। तो मुख्तलिफ़ ममालिक से, ख़ासकर जो इंटरनेशनल जो सयाह आते हैं, वो जब यहाँ पर विज़िट करते हैं तो नजीब भाई उनके साथ साथ जाते हैं। कल मैं इनके साथ जो है वो यानी मैं इनके साथ जो है वो राकापोशी व्यू पॉइंट भी गया, तो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन नजीब भाई ने मुझे बताई दी कि जी देखें यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और किस तरह से एंजॉय करते हैं। तो ये हाइकिंग, ट्रैकिंग वगैरह सब जो भी सयाह आते हैं उनके साथ साथ वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। नजीब भाई जी सर, सबसे पहले तो जिस तरह से हमारे भाई ने कहा कि आप यहाँ पे आए और उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आल्दो कि आप अपने ऑफिशियल विज़िट पे आए, लेकिन इसके अलावा आपने यहाँ के इलाके
آپ نے دیکھے یہاں کے علاقے کی وزٹ کی اور اس کو جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ پروموٹ کرنے میں آپ کا اپنا کردار رہا ہے. اور میں ساتھ ساتھ پروموٹ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ نظارے بھی ہم دکھاتے ہیں تو ذرا نجیب بھائی اس طرف بھی موو ہو نا کہ وہ پہاڑ جو پیچھے نظر آ رہے ہیں ان کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی بیک گراؤنڈ میں ساتھ ساتھ آنی چاہیے کہ اتنے حسین یہ پہاڑ جنہوں نے اب ان کی چوٹیوں نے جو ہے نا وہ برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے. تو نجیب بھائی جو ہے وہ بتا رہے تو تھے. میں کہہ رہا تھا سر کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو خوبصورتی ہے یہ تو بہت عرصے سے ہے, جب سے دنیا بنی ہے, جب سے گلگت بلتستان بنا ہے تب سے ہیں, لیکن ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے لوگ آئے اور پھر لوگوں کو پتہ چلا, آپ جیسے لوگ آئے, آپ لوگوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا, ٹورزم کو پروموٹ کیا, ان کے بارے میں لوگوں تک جو ہے نا آپ نے پیغامات پہنچائے اپنے میڈیا کے تھرو, تو یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اب تو جو سوشل میڈیا ہے نا وہ بہت پاورفل ہے. ڈیفینیٹلی الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ جو پاور ہے وہ سوشل میڈیا میں ہے. ہم کوئی ایک ویڈیو لگاتے ہیں اور وہ سپر وائرل ہوتی ہے, تو میرے جو ویورز ہیں میں ان کا بار بار یہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ میری ویڈیوز لائک بھی کر رہے ہیں. یہ بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی یہ ویڈیو. جب آپ کو پسند آئے گی تو پھر آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے, سبسکرائب بھی کیجئے. اور نجیب بھائی اوور آل جو ہے وہ میرا ٹور تو بھائی بڑا شاندار رہا, مزہ آ گیا مجھے اس ٹور کے اندر. آپ کو تو کوئی شکایت نہیں ہوئی مجھ سے نجیب بھائی؟ نہیں, ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں. آپ آئے, آپ نے ہمیں عزت دی اور یہاں پہ آپ نے جو ہے نا مطلب یہ علاقہ ایکسپلور کرنے میں آپ نے ہماری مدد کی ایک طرح سے, تو اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. اور آپ نے چار چاند لگا دیے, جیسے کہ آپ نے ہمارے علاقے کے کلچر کو ڈریسنگ کے حوالے سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی مطلب ایک عزت افزائی والی بات ہے ہمارے علاقے کے لیے کہ آپ یہ سارا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان علاقوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے ایک اچھا امپریشن جب لے کے جاتے ہیں تو وہ ہماری ایک طرح سے سکسیس ہوتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کو اگر ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان علاقوں کی خوبصورتی اور ان علاقوں کے پہاڑ اور یہ جتنے بھی مطلب آپ نیچر دیکھ رہے ہیں, ان کو جب لوگ آ کے ایکسپلور کرتے ہیں, ان کے بارے میں ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے, یہاں کے لوگوں کا ایک امپریشن اچھا پڑتا ہے, تو وہ ایک بہت ہمارا ایک طرح سے ہمارا سکسیس ہوتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں اس چیز سے. تو بہرحال یہ کہ آپ آئیں آپ لوگ, میں خود جو ہے نا پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سلمان صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے نا لائک کریں. تو اس میں بہت زیادہ جو میں نے اب تک محسوس کیا ہے جگہوں کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے, کل میں آپ کو بلکہ بتا دوں کہ راستے میں جو ہے نا یہ آٹم کے حوالے سے ایک اچھا سا جو ہے نا بلکہ ویڈیوز میرا خیال ہے سلمان صاحب نے اپلوڈ بھی کی ہوں گی, تو آپ دیکھ لیجئے گا. وہ وہاں پہ جا کے مطلب اس ایریے سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے, اتنا زیادہ وہ اپنا انٹرسٹ دل ہی نہیں چاہتا کیونکہ جو ذہنی سکون جو ایک اور جس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ اتنا ذہنی سکون دیتی ہے کہ آپ پہاڑی علاقے میں دریا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ شارع قراقرم پر سفر کر رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو آٹم کے مناظر ہیں یعنی کہ جو خزاں کے مناظر ہیں وہ بڑے خوبصورت اور دل کو چھوتے ہیں, یقین جانیے. اور فہیم صاحب اب بزی ہو گئے. فہیم لاسٹ ورڈ میں آپ سے جو ہے نا وہ لینا چاہ رہا ہوں. ایک سبجیکٹ ہمارے بھائی یہ بڑے بزی آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ان کو روکیں گے نہیں, یہ بہت زبردست آدمی ہیں. فہیم سبجیکٹ ہاتھ سے نکال رہا ہے. نہیں آپ ہاتھ سے نہ نکالیں, آپ بھاگیں اور سبجیکٹ کو پکڑ لیں اپنے, ٹھیک ہے نا. ہمارا جو سبجیکٹ ہے ہم اس پر واپس آتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم نے اس علاقے کی جو میں نے خوبصورتی دیکھی ہے وہ ولاگس کے ذریعے, ٹریول ولاگس کے ذریعے میں جو ہوں یہ خوبصورتی پوری دنیا تک پہنچا رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو. ویسے تو لوگوں نے دیکھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ٹورزم کو بڑھانا ہے, اور اس ٹورزم کو بڑھانے میں میڈیا, سوشل میڈیا کا اور جو یہاں کی مقامی جو لوکل حکومت ہے, اس کے علاوہ جو یہاں پر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو ان کا بھی کام ہے کہ وہ یہاں آئیں. بہت سارے جو یہاں پر ایسے ایریاز ہیں جو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہو سکے ہیں, وہاں جائیں, وہاں پر آپ جا کر سہولتیں دیں. غیر ملکی سیاح آئیں گے اور آپ ڈالرز ہی ڈالرز کمائیں گے. صرف یوٹیوب پر بیٹھ کر ڈالر نہ کمائیں بلکہ جو زر مبادلہ ہے وہ بھی اپنے ملک میں لے کر آئیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹورزم انڈسٹری کو نمبر 1 انڈسٹری یہاں پر بنا دیں. یہ جو پہاڑ ہیں نا یہ سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت پہاڑ ہیں. جب ان پہ پوری برف چڑھ جائے گی نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ, میں تو کیونکہ ابھی یہ نومبر کا مہینہ ہے, جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے یا جنوری, تو یہ پہاڑ برف میں ڈھک چکے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی برف ہوتی ہے. تو یہ جو خوبصورت مناظر ہیں یہ سوات, مالم جبہ, اور صرف وہاں پر نہیں ہے, یہ
مناظر جو ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو پورے اس پہاڑی سلسلے میں ملتے ہیں، اور جو دل کو اس سے خوشی ملتی ہے وہ الگ اپنی جگہ، لیکن جو انٹرنیشنل جو میسج جاتا ہے پوری دنیا کو، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو امید یہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم ان علاقوں کو مزید پھلتا پھولتا دیکھیں گے، یہاں پر ہم جو ہیں وہ بہتری سے بہتری جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی، اور اس میں سب کا کردار ہے، صرف یہاں کے لوگوں کا نہیں، اس میں باقی پاکستان کے لوگوں کا بھی کردار ہے کہ جب خاص کر جو ٹورسٹ آتے ہیں نا، جو سیاح آتے ہیں جو پاکستان سے آتے ہیں، جب وہ ان علاقوں میں آئیں تو وہ خاص کر صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، یہ میں بار بار کہوں گا، اور ہمیں اور یہاں کے لوگوں کو شرمندگی جو ہے وہ دینے کا موقع نہ بنے، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ باہر سے سیاح آئیں، خاص کر جو لوکل ہمارے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، کہیں سے بھی آئیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو ان جگہوں کو خوبصورت رکھنا ہے، اور جب آپ خود خیال کریں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی خیال کریں گے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے، اس کو خوبصورت رہنے دیجئے۔ آئی ایم شیور لوگ آتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ضرورت ہے۔ کچھ جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں دکھانا نہیں چاہ رہا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور بینگ پاکستانی ہمارا فرض ہے کہ ہم ان علاقوں کو پروموٹ بھی کریں، خاص کر گلگت بلتستان کو، کیونکہ یہ صرف مقامی طور پہ یا قومی سطح پر نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ آپ دیکھتے رہیے سلمان حسن آفیشیل یوٹیوب چینل، اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایسی اور دیگر کئی اچھی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔